السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 4 ہے، اور کلاس نمبر 4 میں جزم کے قواعد کو پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں جزم 40,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی کلاس کے ذریعے قرآن پاک کے 40,000 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ جو سبق ہے، اتنا سا سبق، صرف اتنا سا سبق اگر اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کر لیا تو اتنے سے سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کے 40,000 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ جو حرف ہے با کے اوپر یہ والی جو علامت ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ اب آپ اس علامت کو دیکھیے گا اور دیکھ کر پڑھیے گا، جزم 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 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ اسے بھی 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ تو یہاں پر با کے اوپر یہ والی جو علامت ہے، اس علامت کو جزم بھی کہتے ہیں، اور اس جزم کا دوسرا نام ہے سکون، یعنی اس کے 2 نام ہیں، جزم اور سکون۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب اسے 6 مرتبہ پڑھے گا۔ آپ نے پڑھا جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علامت ہے جزم، یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آ جائے اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ جیسے یہ جزم یہاں پر با کے اوپر ہے تو یہ جو با ہے اس با کو ساکن کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پر جزم میم کے اوپر ہے تو اس میم کو بھی ساکن کہیں گے۔ یہاں پر جزم میم کے اوپر ہے تو یہ جو میم ہے یہ بھی ساکن ہے۔ تو یہ جو جزم ہے قرآن پاک میں 40,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ پارہ نمبر 3 ہے، اور پارہ نمبر 3 کی یہ پہلی 8 لائنیں ہیں۔ ان 8 لائنوں میں یہ جو ریڈ کلر کے نشانات ہیں، یہ نشانات جزم کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا نشان اور اس کے نیچے جزم موجود ہے۔ یہاں پر بھی ریڈ کلر کا نشان اور اس کے نیچے بھی جزم موجود ہے۔ یہاں پر بھی جزم اور یہاں پر بھی جزم موجود ہے۔ تو یہ جو جزم ہے، جس حرف کے اوپر بھی آ جائے اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ جیسے یہاں پر عین کے اوپر جزم ہے تو اس عین کو ساکن کہیں گے۔ یہاں پر میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن ہے۔ یہاں پر عین کے اوپر جزم ہے تو عین ساکن ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یقیناً اس کا مطلب آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے، ساکن حرف اپنے سے پہلے 6 مرتبہ پڑھے گا۔ متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر لکھا ہے ساکن حرف اور یہاں پر لکھا ہے متحرک حرف۔ ساکن حرف کا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو چکا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہاں پر جزم میم کے اوپر ہے تو یہ میم ساکن ہے۔ یہاں پر جزم با کے اوپر ہے تو یہ با ساکن ہے۔ یہ جو لکھا ہے متحرک حرف، متحرک حرف کے بارے میں آپ نے کلاس نمبر 3 میں پڑھا تھا۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو یہاں پر با اور با کے اوپر حرکت موجود ہے تو یہ جو با ہے یہ متحرک ہے۔ اسی طرح یہاں پر با کے نیچے حرکت موجود ہے تو یہ با بھی متحرک۔ یہاں پر با کے اوپر حرکت یعنی پیش موجود ہے تو اس با کو بھی متحرک کہیں گے۔ تو یہ جو آپ نے پڑھا، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میم ساکن ہے، اس میم ساکن کو اس سے پہلے والے کاف متحرک حرف سے ملائیں گے تو ہی یہ میم ساکن پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو میم ساکن ہے، اسے اگر پڑھنا ہو تو اس سے پہلے والے ہا متحرک حرف سے ملائیں گے تو یہ میم ساکن پڑھا جائے گا۔ جیسے اس لفظ کو میں پڑھوں گا 2 مرتبہ، آپ سنیے گا کہ یہ دونوں حروف ملا کر پڑھے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف میم پیش کم، کاف میم پیش کم۔ اسی طرح یہاں پر ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، ہا میم پیش ہم،
ہا میم پیش ہم، تو ساکن حرف کو جب بھی پڑھیں گے اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر ہی پڑھیں گے۔ آج کلاس نمبر 4 میں جو سبق آپ نے پڑھا، اس سبق کے ذریعے کلاس نمبر 5 میں قرآن پاک کے 20,000 سے زیادہ حروف کے بارے میں سیکھیں گے کہ جنہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن کلاس نمبر 5 میں ان 20,000 سے زیادہ حروف کے بارے میں جو آپ نے سیکھنا ہے وہ تب آپ سیکھ سکیں گے جب کلاس نمبر 3 اور کلاس نمبر 4 کا سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ اگر کلاس نمبر 3 اور کلاس نمبر 4 کا سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوا تو کلاس نمبر 5 میں قرآن پاک کے 20,000 سے زیادہ حروف کے بارے میں سیکھنا پھر مشکل نہیں رہے گا۔ اور کلاس نمبر 4 میں جو سبق پڑھا، اسے یاد کرنے کے لیے اس سبق کو صرف 25 سے 30 مرتبہ پڑھیے گا۔ 25 سے 30 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سبق یاد ہو جائے گا۔ جب آپ اسے یاد کر چکیں تو یہ کلاس نمبر 3 میں سبق پڑھا گیا تھا، اس سبق کو بھی کم از کم 15 سے 20 مرتبہ پڑھ لیجئے گا تو یہ سبق بھی آپ کو مزید پختہ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 5 میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔